شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس اول میں نفس پر واز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا، ان لوگوں کے سامنے خاک بن جا، خدا تجھ میں حیات ڈال دے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے والدین سے جو مردہ تھے بوجہ کفر کے، مومن تو زندہ ہے اور کافر مردہ، صاحب توحید زندہ ہے اور مشرک مردہ، اور اسی لیے حق تعالیٰ نے اپنے ایک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا شخص جو میری مخلوق میں مردہ ہوا وہ ابلیس ہے، بس اس نے میری معصیت کی، بس نافرمانی کے سبب مردہ بن گیا۔ یہ آخری زمانہ ہے کہ نفاق کا بازار اور جھوٹ کا بازار گرم ہے، مت بیٹھو منافقوں، جھوٹوں اور دجالوں کے ساتھ، افسوس ہے تجھ پر، تیرا نفس منافق ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس کی مخالفت کر، اس کی موافقت میں مت پڑ، اس کو قید کر، اس کو آزاد مت چھوڑ، اس کو جیل میں بند کر، اس کا حق جس کا ادا کرنا ضرور ہے اس کو پہنچاتا رہ، اس کو مجاہدوں سے کوٹ، اور جس کا نام خواہش ہے اس پر سوار ہو جا، اور اس کو چھوڑ مت کہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا، اور طبیعت کا ساتھ مت دے کیونکہ وہ نہ سمجھ چھوٹے بچے کی مثل ہے۔ تو پھر طفل صغیر سے کس طرح پڑھتا اور قبول کرتا ہے؟ اب رہا شیطان، وہ تو دشمن ہے تیرا اور دشمن ہے تیرے باپ آدم علیہ السلام کا، پھر اس سے تو کیوں کر مانوس ہوتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، حالانکہ تیرے اور اس کے درمیان خون اور پرانی عداوت ہے، تو اس سے نہ ڈر مت ہو کہ وہ قاتل ہے، تیرے باپ آدم علیہ السلام اور تیری ماں حوا علیہ السلام کا، بس جب تجھ پر قابو پائے گا تجھ کو بھی قتل کر دے گا جیسا کہ ان کو قتل کیا تھا۔ تقوی کو اپنا ہتھیار بنا اور اللہ رب العزت کی توحید کو، اس کے مراقبہ کی خلوتوں میں پرہیزگار رہنے کو، سچائی کو اور اللہ عز و جل سے مدد چاہنے کو اپنا لشکر بنا، بس یہی ہتھیار اور یہی لشکر ہے جو اس کو ہزیمت اور شکست دے گا اور اس کے لشکر کو توڑ دے گا، جبکہ حق تیرا ساتھی ہے تو اس کو شکست کیوں نہ دے سکے گا؟ صاحبزادو، دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھ دے اور بلا دنیا و آخرت کے اپنے قلب کے اعتبار سے بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا کا ہو اور ما سوا سے خالی ہو جا، بغیر اس کی طرف متوجہ، اور ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور خالق سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ مقید مت بن، ان اسباب کو قطع کر دے اور ان ارباب کو جنہیں معبود بنا رکھا ہے نکال باہر کر، بس جب اس پر قدرت ہو جائے تب دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر اور آخرت کو قلب کے لیے اور مولا کو باطن کے لیے۔ صاحبزادو، ساتھ نہ دے نفس کا اور نہ خواہش کا اور نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا اور نہ پیچھے پر ما سوا اللہ کے، بس ایسا خزانہ پائے گا جو کبھی فنا نہ ہوگا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس وہ ہدایت آئے گی جس کے بعد گمراہی نہیں ہوگی۔ توبہ کر اپنے گناہوں سے اور بھاگ اپنے مولا کی طرف۔ جب تو توبہ کرے تو چاہیے کہ تیرا ظاہر بھی توبہ کرے اور تیرا باطن بھی۔ تو یہ حکومت کی کایا پلٹ ہے، معصیتوں کے کپڑے اتار ڈال، خالص توبہ کر اللہ کے حضور، حقیقی حیا کر کے۔ یہ قلوب کے اعمال ہے، اعمال شریعت سے اعضاء کو پاک بنانے کے بعد قلب کا بھی ایک عمل ہے اور قلب کا بھی ایک عمل ہے۔ قلب جب اسباب اور مخلوقات کے تعلقات کے بیابانوں سے نکل جاتا ہے تو سبب کو چھوڑ کر خال کے سبب کی طلب اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے علم کے سمندر پر سوار ہوتا ہے۔ پھر جب اس سمندر کے وسط میں پہنچتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھ کو راستہ دکھائے گا، تب اس کو ہدایت ہوتی رہتی ہے، ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب، یہاں تک کہ راہ مستقیم پر ٹھہرتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا راستہ روشن اور اس سے گرد و غبار دور ہوتا رہتا ہے۔ طالب حق بندہ کا قلب مسافتوں کو قطع کرتا اور سب کو وہ پیچھے چھوڑتا جاتا ہے۔ پھر جب کسی راستہ میں ہلاکت کا خوف کرتا ہے
تو اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے اور اس کو شجاع بنا جاتا ہے، پس وحشت اور خوف کے شعلے بجھ جاتے اور اس کے بدلے انس اور قربت کی فرحت کا نور آ جاتا ہے۔ صاحبزادو، جب تجھ کو کوئی مرض لاحق ہو تو صبر کے ہاتھ سے اس کا استقبال کر اور سکون سے رہ یہاں تک کہ اس کی دوا آ جائے، پھر جب دوا آئے تو اس کا استقبال کر شکر کے ہاتھ سے کہ دنیا میں بھی تجھ کو عیش حاصل رہے گی۔ جہنم کا خوف مومن کے کلیجے کاٹتا، ان کے چہروں کو زرد اور دل کو محزون بناتا ہے، اور جب یہ کیفیت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے قلوب پر اپنی رحمت اور لطف کا پانی چھڑکتا اور آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے، پس وہ وہاں کی جائے امن کو دیکھتا ہے، اور جب سکون پاتے ہیں اور کچھ مسرور ہوتے ہیں تو ان کے لیے جلال کا دروازہ کھول دیتا ہے جو ان کے قلوب اور باطن کو کاٹ ڈالتا ہے اور ان کا خوف پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اب ان کے واسطے جمال کا دروازہ کھول دیتا ہے، پس وہ ساکن بن جاتے اور بیدار ہو جاتے اور درجات میں جو اوپر تلے طبقات ہیں یکے بعد دیگرے قیام غزی ہوتے ہیں۔ صاحبزادو، تیرا فکر یہ ہونا چاہیے کہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، کس سے نکاح کرے گا، کہاں آرام کرے گا اور کیا جمع کرے گا۔ یہ سب تو نفس اور طبیعت کا فکر ہے، پس کہاں ہے قلب و باطن کا فکر، یعنی حق تعالی شانہ کی طلب۔ تیری فکر وہی ہے جو تجھ کو مشغول و محزون بنائے ہے، پس مناسب ہے کہ تیرا فکر تیرا رب اور وہ چیز ہو جو رب کے پاس ہے۔ دنیا کا بدل بھی موجود ہے یعنی آخرت، اور مخلوق کا بدل بھی موجود ہے یعنی خالق، پس اس دنیا میں جس چیز کو بھی تو چھوڑے گا عقبہ میں اس کا عوض اور اس سے بہتر بدل تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔ یوں سمجھ کے تیری عمر میں صرف یہی ایک دن باقی رہ گیا ہے، پس آخرت کے لیے تیار ہو جا اور ملک الموت کا نشانہ بن۔ دنیا لوگوں کی روٹی پکانے والی ہے اور آخرت ان کے آباد ہونے کا مقام ہے، پس جب حق تعالیٰ کی طرف سے غیرت آتی ہے تو ان کے اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور تکوین آخرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ پس یہ لوگ نہ دنیا کے محتاج رہتے ہیں نہ آخرت کے۔ اے کذاب، تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن جب بلا آتی ہے تو باغ کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت تیرا محبوب تھا ہی نہیں۔ بندہ تو آزمائش کے وقت زار ہوتا ہے، پس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آئیں اور تو جمع رہے تو بے شک تو محب ہے، اور اگر تیری حالت میں تبدیلی آ جائے تو جھوٹ کھل گیا اور پہلا دعوی محبت کا ٹوٹ گیا۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقر کی چادر بنانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور دوسرا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العزت کو دوست سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بلا کو چادر بنا لے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فقر اور بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسی لیے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ بلا و مصیبت ولایت پر تعینات کر دی گئی ہے تاکہ ہر کوئی دعوی ولایت نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص اللہ کی محبت کا مدعی بن بیٹھتا، پس بلا اور فقر پر جمے رہنے کو خدا اور رسول کی محبت کے لیے علامت بنا دیا گیا۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔